الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ گرامی قدر نقشبندی اجتماع وادی سون سکیسر بمقام کورڈی، حضرت مولانا صاحبزادہ پیر عبدالقدوس صاحب نقشبندی مدہ ذلہ نے ہمارے بڑوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اس مسجد کی جب اذان ہوگی نا پھر ہم چپ کر جائیں گے۔ ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا، اور یقیناً جب لوگ قرآن اور حدیث پاک کو سننے کے لیے اللہ اللہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت چھم چھم کر کے برستی ہے۔ اس لیے سب پڑھ لیں زور سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں۔ مسلمان کا دل اور اللہ والوں کا دل وہ مطمئن ہوتا ہے۔ کافر اس کے پاس جتنا پیسہ ہو، مال و دولت ہو، آسائش آرائش ہو، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ میرے نانا شیخ التفسیر حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں نے فرانس، مڈغاسکر، نیروبی، متحدہ عرب امارات، سارا پاکستان میں حضرت کے جوتے اٹھا کے پھرتا رہا اور سامنے بیٹھ کر لقمہ دیتا تھا۔ لیکن یہ واقعہ حضرت سناتے تھے کہ ہندوستان میں ایک ہندوؤں کا بڑا رام تھا، اسے لوگ پگوڑے میں لے کر جا رہے تھے، اور اس طرف حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شوگر تھی تو زیادہ تر ساتھیوں کی ہمراہ واک کرتے رہتے تھے۔ فرمانے لگے ہندوؤں نے اپنے اس رام کو دیکھنا چھوڑ دیا اور سب نے کہا کہ مسلمانوں کا جو ہے رام، اس کو دیکھو یہ کتنا مطمئن چہرہ ہے اور خوبصورت چہرہ ہے۔ اور فرانس میں تو حضرت کے ساتھ میں 86 سے ساتھ جاتا تھا، میرے ماموں بھی مولانا عبدالرؤف شہید بھی ساتھ جاتے تھے۔ ہم 10 رکعت میں قرآن پاک سناتے، اور حضرت پھر سوا سپارے کا یہ آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اس سے ڈبل ریونین میں ساتھی 6 گھنٹے کا سفر کر کے تشریف لاتے، اور وہ 2.5 گھنٹے حضرت کا پھر دورہ تفسیر سوا سپارے کا وہ سنتے ہیں۔ تو جس دن قرآن کریم تراویح میں ختم ہوا اور پھر عمرے کا سفر تھا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی اور ہم دونوں ماموں بھانجا نے بھی احرام باندھا ہوا تھا، اور اللہ کی شان اس دن عیسائیوں کا پوپ وہ ایئرپورٹ پہ آ رہا تھا،
اور کم از کم اس وقت حضرت رحمت اللہ علیہ کے وہاں جو مسلمان تھے، حضرت شاہ مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس دور میں یونین میں 3-4 ہی مرید تھے، باقی سارے پگڑیوں والے اور داڑیوں والے، اور یہ حضرت غلام حبیب صاحب کا ہی فیض چلتا تھا۔ تو عیسائیوں نے اپنے پوپ کو دیکھنا چھوڑ دیا، اور جیسے یہ گلاس پانی کا ہے نا، ابھی تقریر لمبی نہیں کروں گا، ورنہ لمبی کروں تو بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی آخری حدیث مجھے یاد آ گئی ہے کہ جب جہنم سے سب لوگوں کو، مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا تو فرشتہ پھر ایک گلاس پانی کا اس طرح چھڑکے گا تو سارے ایسے تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے بارش برستی ہے تو فصل لہلہاتی ہے۔ تو وہ عیسائیوں کا جو پوپ تھا وہ بھی ایئرپورٹ پہنچ کر سب پر ایک گلاس پانی ایسے چھڑک رہا تھا کہ سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن ساتھیوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا پوپ تو خوبصورت نہیں ہے، مسلمانوں کا پوپ بڑا خوبصورت ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ سب لوگوں نے، عیسائیوں نے اپنے پوپ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا، اور ٹکا ٹک ان کے کیمرے حضرت پہ ہی لگ گئے۔ اللہ، یہ صحبت کی برکت، یہ صحبت کا نور۔ کوئی کہے گا یار دلیل دو نا، دلیل دو، تو دلیل بخاری شریف کی دلیل ہے، کتاب العلم میں بھی ہے، کتاب الایمان میں بھی ہے۔ چونکہ میرے نانا نے مجھ سے عہد لیا تھا فرانس میں کہ عبدالشکور یہ جو کتابیں پڑھ رہے ہو، میں جلالین شریف پڑھتا تھا، ساری زندگی یہ پڑھاؤ گے، دکان کوئی نہیں بناؤ گے۔ تو آج 40 سال ہو گئے، الحمدللہ حضرت کے ساتھ جو عہد کیا تھا، ایک عہد تو حضرت نے یہ لیا تھا کہ یہ پڑھاؤ گے۔ ابھی بھی دن میں بخاری شریف ساتھ بخاری شریف کے لیے کوئی سراج القاری دیکھتا ہوں، باقی کوئی نہیں دیکھتا۔ تو یہ پڑھنا پڑھانا میرا کام ہے۔ ہاں جی، اب مجھے بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث فلاں جگہ نہیں ہے، فلاں جگہ نہیں ہے، تو میں ان محدثین کو کہتا ہوں سارے ہیں بھی مجھ سے عمر میں چھوٹے کہ جناب والا مجھے جو میں پڑھا دیتا ہوں مجھے یاد رہتی ہے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور صحبت میں ماشاءاللہ آج تو یہ بڑی بھی لائٹ لگی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں لیلۃ المظلمہ، اندھیری رات ہوتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے جو نور نکلتا تھا اس کی روشنی ہوتی تھی، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے تھے تو وہ روشنی اس کے کئی ٹکڑے بن جاتے تھے، جس نے دائیں جانا ہوتا تھا اس کے سامنے ہوتی تھی، جس نے بائیں جانا ہوتا تھا اس کے سامنے ہوتی تھی، جس نے سیدھے جانا ہوتا تھا اس کے سامنے ہوتی تھی، حتیٰ اتا اہلا، یہاں تک کہ ہم گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیا روشنی تھی، یہ دل کی روشنی۔ دل جب بن جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ جو میرے نانا کی بھی پیر بھائی تھے، میں نے ایک دن حضرت کو کہا کہ حضرت ان لوگوں کو توجہ کیسے دوں؟ مجھے پشتو میں کہنے لگے اس لیے شیخ الحدیث حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اسفندیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت شیخ الحدیث تھا جب میری، اس کو نانا جی سنت کہتے تھے، یہ میری مونچھیں نہیں آئی تھیں تو میں اس وقت شیخ الحدیث تھا، اور حضرت پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیخ الحدیث صاحب ادھر آ جائے۔ تو حضرت شیخ الحدیث اگلے دن کچھ بریلوی تھے، میں نے وہاں بھی بات کی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مجھے پشتو میں فرمانے لگے کہ توجہ کیسے دو، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں ہیں، وہاں سے ان کی لطیفہ قلب، لطیفہ روح، سر، خفی، اخفا میرے سامنے ہے، اور وہاں سے نور ادھر آ رہا ہے، اور پھر نور کر کے ان کو پھونک دیا کرو، آتے ہوئے محسوس ہوگا، جاتے ہوئے محسوس ہوگا۔ تو بریلوی تھے سارے، چپ کر گئے، مولوی تھے سارے۔ وہ بھی جناب والا بار بار قرطبی کا اور جناب جلالین کا حوالہ دیتا تھا، اور ساتھ بتا رہا تھا کہ ہم گستاخ ہیں۔ تو میں نے جب یہ حوالہ دیا تو پھر خاموش ہو گیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں چھوٹا تھا، میرے اسکول کا زمانہ تھا۔ اسکول سے میں جب کراچی میں واپس آ جاتا حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو حضرت رحمت اللہ علیہ مجھے کرڈی کے 1.5 گھنٹہ واقعات سناتے اور فرماتے بچہ، چونکہ ہمارے نانا نے دیوبند میں نہیں پڑھا تھا، دیوبند میں پڑھنے کے لیے ہمارے نانا کے بھائی مولانا غلام نبی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے،
اور وہ دورہ حدیث میں تھے اور وہ ٹی بی کا ایک مرض چل رہی تھی، وہ اسی میں فوت ہو گئے۔ اور نانا کے چچا زاد بھائی اور بینوئی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد امیر صاحب، سید محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی حضرت مولانا سید امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر یہاں اس میں کورڈی میں ہے۔ حضرت مجھے واقعہ سنایا کرتے تھے، اور ان کے مولانا سید امیر صاحب کے بہت حالات، وہ عمر میں چھوٹے تھے، دیوبند کے فاضل تھے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا تھا۔ میری سند بھی حدیث کی مولانا اسفندیار صاحب سے 2 استاذوں کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تک بھی پہنچتی ہے حدیث کی۔ مولانا اسفندیار صاحب نے مارتونگ بابا محمد بہادر خان سے پڑھا، محمد بہادر خان نے مولانا قطب الدین صاحب سے پڑھا، مولانا قطب الدین صاحب نے مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے پڑھا، اور میں نے کتاب العلم حضرت کے ذوق پر حضرت مولانا اسفندیار صاحب سے پڑھی۔ مولانا قطب الدین صاحب بھتیجے تھے، مولانا نصیر الدین غرغشتوی چچا تھے، چچا نے بھتیجے سے حدیث پڑھی۔ جائیں غرغشتوی میں قبریں دیکھ لیں۔ اور میرے نانا عمر میں بڑے تھے، ان کے چچا زاد بھائی مولانا سید امیر صاحب عمر میں چھوٹے تھے اور بینوئی تھے، وہ ڈلوال میں وبہ قال حدثنا حدیث پڑھاتے تھے، اور میرے نانا وہولہ میں تھے۔ ہم 1950 میں چکوال گئے ہیں، وہ بھی مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر، اور پھر لوگوں نے دونوں پر پتھراؤ کیا۔ تو حضرت نے مجھے خود فرمایا کہ عبدالشکور، یہاں سے میں 1 کلومیٹر وہولہ کا فیصلہ طے کر کے میں ڈلوال جاتا تھا، اور ساری کتابیں دورہ حدیث تک میں نے مولانا سید امیر صاحب سے پڑھی۔ اور 1950 میں میرے نانا کے بھی خلیفہ تھے میرے سسر، اور خانے والوں کے بھی خلیفہ تھے حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خلفاء مولانا منظور مینگل صاحب، جو شیخ الحدیث مولانا یوسف افشانی صاحب کراچی والے، اور مولانا احسان شائق صاحب مشکات شریف کے مصنف۔ میں نے حضرت سے پوچھا آپ کب بیعت ہوئے تھے؟ فرمایا 1950 میں جب مولانا سید امیر صاحب فوت ہوئے تھے، میں 12 سال کا تھا، تو حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھمتوڑ سے مجھے اور خانے والے پیر صاحب ڈلوال آئے، اور ڈلوال آ کر تعزیت کی، اور حضرت مولانا پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید امیر صاحب، یہ حضرت کے خلفاء میں سے دوسرے نمبر پر تھے خانے والے رحمۃ اللہ علیہ سے، اور میرے نانا کو بھی تصوف اور سلوک پر انہوں نے اس لائن پہ لگایا۔ تو حضرت خانے والوں نے فرمایا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا کی آواز ان دیواروں سے شیخ الحدیث مولانا سید امیر صاحب کی میں سن رہا ہوں۔ یہ ہے تصوف اور سلوک۔ پھر تصوف اور سلوک کے اندر جب انسان چلتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ میں ابھی نوشہرہ کے اندر بھی ہمارے ماموں نے وہاں مسجد بنائی ہے، میں نے پوچھا یہاں دیوبند، وہ میری نانی کا گاؤں ہے، یہ میرے نانا کا گاؤں ہے تو وہ میری نانی کا گاؤں ہے۔ میں اپنے نانا کے ساتھ جب آتا تھا تو وہاں ایک دیوبندیوں کی مسجد نہیں تھی، میں وہاں درس دے رہا تھا، میرے ماموں کو اللہ صحت دے کہ انہوں نے کھربوں روپے وہاں لگا کر جگہ خرید کے مسجد بنا دی۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہاں کتنی مسجدیں دیوبندیوں کی؟ انہوں نے کہا اب 11 مسجدیں ہیں دیوبندیوں کی۔ الحمدللہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا۔ اور یہاں اللہ یہاں سے حضرت وہولہ گئے، وہولہ سے پھر چکوال آئے، اور چکوال سے پھر جناب والا دنیا کا آخری کونا، حضرت فرماتے تھے پاناما آخری کونا ہے، مجھے وہاں تک اللہ نے پہنچایا۔ اور کس کی برکت تھی؟ حضرت فرماتے تھے میرے تو بھی ہاتھ میں قرآن کو نہیں، قرآن یہاں رکھا کریں، یا قرآن یہاں رکھا کریں، یا بخاری شریف رکھا کریں، یا مشکات شریف رکھا کریں۔ مولانا عبداللہ درخواستی بھی بیان کوئی نہیں کرتے تھے، اور میرے نانا بھی قرآن نہیں ہوتا تو بیان کرتے کوئی نہیں تھے، اور وہ قرآن کھولتے تھے اور قرآن کو بیان کرتے تھے۔ ایسی زبانی باتیں وہ عبدالشکور کی طرح سب کو تھوڑی یاد ہوتی ہیں کہ جناب یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، پھر اوٹ پٹانگ ہوں گی اس کے ہم کہاں جواب دیتے رہیں گے؟ اللہ اکبر، زور سے کہو اللہ اکبر۔ حضرت ہمارے فرماتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت کا جملہ یہ ہوتا تھا، چند باتوں کے بعد حضرت فرماتے تھے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج بخاری شریف کے اندر کتاب الاذان پڑھا رہا تھا کہ اللہ اکبر جب انسان کہتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، آذان جب ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، صرف بھاگتا بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو ذرات، اس کی پیچھے سے جناب سیلنسر بھی پھٹا ہوا ہوتا ہے موٹر سائیکل کی طرح، اور وہاں تک جاتا ہے جہاں آذان ختم ہو جاتی ہے۔
اور جب پھر واپس آ جاتا ہے، اور جب پھر اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب نماز شروع ہوتی ہے تو یذکر قضا و قضا، اس طرح جناب والا پھر کہتا ہے تمہارے 3 دکانوں کا حساب ہو گیا اور چوتھی رہ گئی ہے۔ اور جو نہیں بھی یاد آتا تو وہ نماز کے اندر پھر یاد کرواتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 رکعت نماز پڑھائی، اور 2 رکعت نماز کے بعد کئی طرق سے یہ روایت آئی ہے، حضور نے سلام پھیر دیا، اور پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، حضور نے فرمایا میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں نسیتو ذکرونی تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ شیطان بھاگتا ہے اللہ کے نام سے، اور جب دل پر لیا جائے، مراقبہ کیا جائے۔ حضرت تو بے درس قرآن کے بعد حضرت مراقبہ کرواتے تھے، فرماتے تھے اب جتنا درس قرآن سن لیا ہے اس کو اندر جمع کرنے کے لیے اب مراقبہ کر لو، اب مراقبہ کر لو تاکہ یہ اندر سارا کا سارا جمع ہو جائے۔ تو آذان کے الفاظ بھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ ان الفاظ کو فَقُولُوا مَا يَقُول، تو یہاں محدثین فرماتے ہیں، شیخ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جناب حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے۔ حضور نے ہمارے لیے مشکلات نہیں پیدا کی کہ جناب ٹھیک ہے واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ جو مؤذن کلمات اللہ اکبر کہہ رہا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو دل کے اندر نور آ جائے گا، دل کے اندر نور آئے گا۔ ہاں، جمہور علماء کے نزدیک گفتگو کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اسی طرح جو الفاظ کہہ رہے ہیں ہاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے، جو ہمارا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا ختم خواجگان شریف ہے۔ تو یہ کورٹی الحمدللہ میرے والد صاحب، یہ مولوی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ترمذی شریف یہ پڑھتے تھے تو طالب علم جب پڑھتے کوئی نہیں تو کہتے ہیں استاد جی چلو ٹوریے، تو یہ مجھے کہتے تھے چلو جو نہیں استاد جی ان کو رڈی بن تو والد صاحب مرحوم میرے حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے تھے اب تو شکور کورٹی میں ہمارے حضرت صاحب خانے وال والے بہت زیادہ آتے جاتے تھے، ہم نے بھی جانا ہے ماشاءاللہ۔ اب تو کچھ روڈ اچھا بن گیا ہے اور کچھ تباہ و برباد ہے۔ وہ دیپال پور والے ساتھیوں کی گاڑی بھی راستے میں جناب میں نے دیکھا وہ پنچر کھڑی ہے، اور لیکن اس زمانے میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں تو اتنی سی روڈ تھی، اور ہمارے خانے وال والے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لاتے تھے، اور یہ مولانا سید امیر صاحب کا گاؤں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے جہاں مولانا سید امیر رہتے ہیں مجھے وہاں بیان کے لیے مت لے کے دے، مولانا سید امیر بیٹھا ہوا جو ہے یہ تھے مولانا قاسم نانوتوی۔ اگلے دن ایک بریلوی عالم کی تقریر سن رہا تھا، اس نے کہا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے آب حیات میں لکھا ہے کہ موت کا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر صرف نافذ کیا ہے، پورے طور پر تو جسم سے روح نکالی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کس طرح کھڑے ہوتے تھے ہمیں لے کر، فرمانے لگے عبدالرؤف اور عبدالشکور مواجہ شریف پہ نہیں جانا، تو عبدالرؤف بڑا جلالی تھا، ہمارے نانا فرماتے تھے کہ عبدالرؤف دا اپنا مذہب ہے، جلالی تھا، وہ بھی عالم تھا۔ حضرت نے مختصر سی بات کر دی، یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں جانا ہے، اتنا فرمایا کہ نہیں جانا ہے، تو میں ذرا چپ کر جاتا تھا پھر نہیں جاتے۔ عبدالرؤف مجھے کہنے لگا سی باتیں تھا آئے ہوئے کہیں تھا کہ وینا کوئی نہیں، میں تھا وینا پہ، وہ چلا گیا جناب والا۔ مجھے پوچھا حضرت نے کہ عبدالرؤف کے تک، میں نے کہا وہ کہتا ہم یہاں کس لیے آئے ہوئے، میں نے تو جانا ہے۔ حضرت فرمانے لگے وہ میں اس استاکھیا کہ نہیں وینا اساڑے حضرت عبدالمالک صدیقی رحمت اللہ علیہ آسان نال لے کے تا مواجہ شریف تا آسان پیش کرنے ہوں دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہا لوگوں نے لے کے آیا، تو میں بھی اور ہمارے اکابر علماء دیوبند فوراً مواجہ شریف پر نہیں جاتے تھے بلکہ باب جبریل پر 1 مہینہ ٹھہرتے، استغفار پڑھتے، روزے رکھتے، درود شریف پڑھتے کہ یہ منہ لے کر ہم مواجہ شریف پر فوراً کیسے جائیں۔ تو حضرت فرمانے لگے میں نے سوچا کہ عبدالرؤف اور عبدالشکور ٹھہر جاؤ، ذرا ان چھتریوں کے نیچے بیٹھ کر یہاں سے صلاۃ و سلام 2-3 دن پڑھتے رہیں اور کوئی توبہ اور استغفار کرتے رہیں، پھر میں تم دونوں کو لے کر جاؤں گا اور میں حضور علیہ السلام سے کہوں گا کہ یا رسول اللہ میں یہ دونوں بچے لے کر آیا ہوں۔ پھر حضرت جب ہمیں لے کر گئے اس طرح خاموش کھڑے ہو گئے اور آدھا پونا گھنٹہ کھڑے رہے،
بالکل لب ہل رہے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر ان کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا۔ کوئی کہے کہ نور کہاں سے آیا، تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے النبی اولا بالمومنین کے تحت حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر مومن کے دل کے اندر جو نور نبی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے نکل کر ہر مومن کے دل میں آ رہا ہے۔ ہاں کوئی تو مجدد الفسانی بن گیا، کوئی تو امام بخاری بن گیا، کوئی تو امام ترمذی بن گیا کہ اس نے زیادہ نور جمع کر لیا، کوئی حضرت غلام حبیب بن گئے۔ ہم ساتھ ہوتے تھے طواف میں تو لوگ پوچھتے تھے شیخ من فین، شیخ من فین، میں کہتا تھا من پاکستان، کہتے تھے لا من ترکیہ، لا من ترکیہ۔ ٹھیک ہے، میرے بڑے ماموں مرحوم کہتے ہیں میں بھی پٹھان ہوں، میرا باپ بھی پٹھان تھا، لیکن میرے ماموں بھی کہتے ہیں، میری والدہ بھی 75 سال کی ہے، وہ کہتی ہیں 3 نسلیں پہلے ہم کورڈی میں کندہار سے آئے ہوئے ہیں، کندہار سے آئے ہوئے ہیں۔ اور کندہار میں تو جناب 850 سال 900 سال پہلے میرے باپ دادے پردادے، میں اپنے باپ کی طرف سے بھی 1000 سال تک مولوی ہوں اور کتاب پڑھانے والا مولوی ہوں۔ اپنے باپ سے لے کر ولی بابا تک آج بھی تقریباً روزانہ 1000 میسج آتے ہیں۔ میرا والد بھی قلندر آدمی تھا، فوت ہونے لگا تو میرے بھائی کو بلایا مولوی عبدالسلام کو، کہنے لگا کہ بیٹا تمہاری وہ کراچی جناح اسپتال میں کہ تمہاری اور میری نسبت اور تمہارے نانا کے ساتھ کیا ہے؟ تو بھائی بھی میرا ترکڑا عالم ہے ماشاءاللہ، کہنے لگا نسبہ و سہرہ قرآن میں آیا نا، کل جمعے پر میں نے پنڈی میں قرآن کھولا تو یہی جگہ آ گئی اس میں، تو اس میں سمود فلیٹیلا بھی آ گیا اس قرآن کے اندر، وَوَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ۔ جناب ہاں جی، میرے نانا یہاں بٹھاتے تھے، پیر محمد شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ پیر محمد شاہ صاحب کو میں نے جب دیکھا اس وقت تو پیر محمد شاہ صاحب کی اتنی سی داڑھی کالی سی آئی ہوئی تھی اور میری اتنی بھی نہیں تھی، میں رابعہ میں تھا اور سامنے بیٹھ کر عبدالرؤف اور میں حضرت کو بتا رہے تھے کہ جناب یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات کر رہا تھا؟ ختم کرتا ہوں، کیا بات کر رہا تھا جی؟ ہاں تو والد صاحب مرحوم نے کہا کہ دیکھو تمہارا نانا بہت مشہور آدمی تھا، میں نے تم لوگوں کو بتایا ہی کوئی نہیں کہ ٹھیک ہے غلام حبیب صاحب کا تذکرہ ہوتا رہے کہ تم غلام حبیب صاحب کے نواسے ہو، غلام حبیب صاحب کے نواسے ہو، میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میرا باپ اور دادا پردادا لکھڑدادا کون ہے، لیکن پھر بھی نہیں بتایا، فرمایا میں مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے دادے اور پردادے اور لکھڑدادے کون تھے۔ اللہ اکبر، وہ خانیوال والوں کے مرید تھے اور مرید ایسے نہیں تھے۔ ہاں میرے نانا فرماتے تھے کہ حضرت صدیقی صاحب فرماتے تھے کہ والد صاحب مرحوم جوتوں کی جگہ بیٹھتے تھے کہ یا مرشد پاک بیٹھا ہوا ہے، اور کس طرح تعظیم ہے اور صحابہ کس طرح تعظیم میں بیٹھے تھے۔ یہ ہمارے بزرگ بنوری ٹون میں بھی ہم سے سینئر تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام حبیب صاحب، حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کتاب العلم آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے سامنے کس طرح بیٹھتے تھے۔ فبارک رکبتئی، حضرت عمر فرماتے ہم ایسے 2 زانوں بیٹھتے تھے، اور اپنے جس طرح نقشبندی بتاتے ہیں نا کہ شیخ کے سامنے اب 2 زانوں بیٹھ کر اپنے لطیفہ قلب کو اس کے ساتھ جوڑ کر آگے اس کے ساتھ جوڑ کر حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لطیفہ قلب کو سامنے رکھ کے کہ وہاں سے نور آ رہا ہے اور میرے دل میں آ رہا ہے، اور پھر جو توجہ دینے والا ہے وہ ساری کائنات کو توجہ دیتا ہے، اور ساری کائنات میں وہ توجہ کا نور وہ پہنچ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہاں نصبا و سہرا، تو یہ میرا ننہال ہے بس جی، اور نصبا و سہرا، اور وہ ددحال ہے، ددحال اور ننہال، سسرال اور جناب نصب، اس سب کا اللہ فرما رہے ہیں یہ سب میں نے بنایا ہے۔ تو یہ کس کی برکت سے بنایا ہے؟ نکاح کی برکت سے بنایا ہے، اور نکاح پر تو حکومت آپ کے لیے مشکل کر دی ہے نا، اور آپ لوگ تو بالکل مراقبے کرتا رہنا اور حکومت کا سوچنا ہی نہیں۔ میں کل بھی اپنے ماموں سے کہہ رہا تھا یہ صرف مراقبے جناب کل قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ بخاری کا خلاصہ کیا ہے؟ بخاری کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار کی ہے۔ آج اقتدار میں 25 مولوی ہیں تو جناب والا پھر بھی زرداری نے قانون پاس کر دیا ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی نکاح کوئی نہ کرے، نہ مرد کرے نہ عورت کرے۔ پھر کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ جو نکاح پڑھائے گا اس کو بھی 2 سال قید، اور جو نکاح کرے گا یا کرے گی اس کو بھی 7 سال قید، اور جو زنا کرے گا اس کو کچھ بھی نہیں۔ تو جناب اس طرف بھی زور دینا ہے۔ اس بخاری اور ترمذی اور ساتتہ اور قرآن کا خلاصہ 3 ہے،
شریعت، طریقت اور سیاست۔ ہمارے نانا ہر وقت ہمیں کہتے تھے عبدالقاسمی آج جتنا سلسلہ ہے یہ پھیلا ہے، خواہ تعمیرات کا ہے، خواہ جناب روحانیت کیا ہے۔ ہمارے خاندان میں اگر حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا حضرت مولانا پیر عبدالرحمن قاسمی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے نانا ہر وقت کہتے تھے عبدالرحمن قاسمی تو اتنا کوئی نہیں جینا جتنا تیرا پیو جی گیا، تو جلدی جلدی سیاست عبدالرؤوف عبدالشکور سکھا کہ ڈی سی کیسے ملنا ہے اور اے سی کو کیسے ملنا ہے اور کمشنر کو کیسے ملنا ہے۔ سیاست کا کیا ہے؟ حضرت تشریف فرمائیں الانبیاء تسوسهم، چھڑے مراقبے نہیں کرنے، بس مراقبوں میں ہی پڑے رہے، خدا کا دین ضائع ہو رہا ہے تو ہونے دو۔ الانبیاء بنی اسرائیل تسوسهم، ساسا یسوس کو کیا معنی نیچے لکھا ہوا ہے بخاری شریف جلد ثانی میں، امور الولایت، ملک کو کیسے چلانا ہے۔ پھر مجدد الفسانی نے ملک کا دھیان کیا یا نہیں کیا؟ نقشبندیوں کا پیشوا وہ تھا، لہذا صرف مراقبے بھی نہ کرتے رہنا، مراقبے بھی کرو لیکن پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ مجددیوں کا اور نقشبندیوں کا یہ کام ہے، پاکستان میں اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے تو نقشبندی پھر تڑپے۔ جناب اسرائیل اگر ظلم کر رہا ہے تو نقشبندی تڑپے، فلسطین کے بچے اگر ذبح ہو رہے ہیں تو نقشبندی، مجددی، قادری، سہروردی پھر تڑپے۔ اگر نہیں تڑپ رہا تو پھر ایمان اس کے اندر کمزور ہے، پھر اللہ فرمائیں گے کہ اس صوفی کو بھی پہلے غرق کر دو، اس کو پورے ملک کی اور دنیا کی ہو۔ میرے نانا تو دبئی میں بے نظیر کے خلاف تقریر کرتے تھے، دبئی میں ہم کہتے تھے ابا جی پاکستان تو پیچھے رہ گیا، پر میں کہتے تھے وہ بچہ میرے دماغ تو سوار ہے، پاکستانیاں کیوں زنانی نے حکمران بنا دیتا۔ فرانس میں بھی جناب والا ہمیں کہتے تھے رات کو 2:30 بجے دورہ تفسیر کے بعد عبدالرؤوف عبدالشکور میں جنگ اخبار سناؤ، نوا وقت سناؤ، اگرچہ میں آج 2 سال سے خود نہیں پڑھ رہا کیوں میری ٹینشن ہے۔ پڑھاؤ۔ ہمارا نانا پکا سیاسی پیر تھا، وہ صحیح معنی میں مجدد الفسانی کا جناب والا وہ پہرے دار تھا، وہ صحیح معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار تھا۔ الانبیاء بنی اسرائیل تسوسهم، جب ایک نبی فوت ہوتا ہے تو اللہ دوسرے نبی کو کھڑا کرتا ہے۔ قرآن سارا پڑھو نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، خدا نے ان کو بادشاہ بنایا۔ وہاں اللہ اکبر کبیرہ، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اس پر بھی توجہ دیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں، نقشبندی ساتھی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، دینی مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، کبھی نہ کہا کرو کہ ہم سیاسی نہیں ہیں۔ یہ پھر جناب جن کو استنجا کرنا نہیں آتا یہ سیاسی ہیں، یہ سیاسی ہیں تو پھر لعنت ہو ان پر۔ ہم ہیں سیاسی۔ مفتی محمود تھے نقشبندی، مفتی محمود تھے مولانا حسین احمد مدنی کے بخاری پڑھے ہوئے، تو پھر 40 سال پڑھا دی بخاری شریف۔ اللہ رب العزت آپ حضرات اتنا مشکل سفر کر کے یہاں تشریف لائے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی نوازے گا۔ میں بھی بیمار رہتا ہوں، پچھلی دفعہ آیا تو بہت بیمار تھا، اس دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے میں نے کہا جی مجھ سے کچھ کلمات پہلے کہلوا دیں، چونکہ میں نے تو دن میں اسلام آباد میں بھی تقریر کرنی ہوتی ہے اور پھر پنڈی میں بھی کرنی ہوتی ہے اور پھر چکوال میں بھی کرنی ہوتی ہے اور پھر کہیں اور بھی کرنی ہوتی ہے، پھر یہ اور وہ دوڑ دھڑپ لگا ہوا ہے۔ دعا کرتے رہا کریں، اللہ رب العزت جب ہم دنیا سے جائیں، ابھی مولانا حافظ عبدالباسط حسانی موت کی بات جب کر رہے تھے نا، مجھے بخاری شریف کی وہ کتاب الوضو کی روایت یاد آ گئی۔ ہاں حضرت کے بھی استاد تھے مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ وہ کہتے تھے، وہ کوئی تقریر کر رہا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے تم تقریر بند کر دو، مجھے تقریر یاد آ گئی، تو وہ کہتے تھے میں خود کرتا ہوں۔ تو یہ حضرات جب کوئی بات کرتے ہیں تو جناب ایک ایک حدیث حسانی صاحب موت پر کر رہے تھے، تو کتاب امام بخاری جو بھی کتاب ختم کرتا ہے، کتاب الحیض ختم کرتا ہے، کتاب العلم ختم کرتا ہے، کتاب الایمان ختم کرتا ہے، جو کتاب ختم کرتا ہے آخر میں جو لے کر حدیث آتا ہے اس سے ثابت کرتا ہے کہ جناب موت ہے، اس کے بعد موت ہے۔ لہٰذا مجھے بھی اور آپ کو موت کو یاد کرنا ہے، اور اسی موت کے لیے قبر کو بنانے کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں۔ دنیا گزر گئی، اب 61 سال کا میں ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نانا حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہماری پڑنانی کی قبر بھی یہاں ہی ہے۔ میرے نانا مجھے لے کر گئے، فرمانے لگے بچہ تمہاری نانی کی نانی وہ بھی دیکھی ہوئی تھی میں نے، وہ پڑنانی جو ہے وہ بہت عورت تھی اور اس کی یہاں پر قبر ہے۔
اور پھر لمبی سی قبر مجھے دکھایا کہ اب اس قبرستان کے وسط میں ہے اور وہاں کیکر ہی کیکر تھے۔ میں نے ایک مرتبہ 88 میں کہا حضرت ساری زندگی مولانا سید امیر صاحب کے آپ نے ہمیں حالات سنائے، قبر پہ تو لے جائیں۔ گرمی تھی غالباً مئی جون کی، ڈنڈا بڑا اٹھایا، بچہ میں جب قوت ارادی کو مضبوط کر لیتا ہوں تو پھر میرے راستے میں گرمی اور یہ رکاوٹ نہیں ہوتی، تو ہمیں لے کر چلے گئے۔ میرے نانا کی، میری والدہ کی، دادی کی قبر بھی یہاں ہے، جن کو میں نے بڑا دیکھا۔ جناب ہم گھر میں جناب عبدالقدوس صاحب اور عبدالرؤف صاحب ہم تینوں لڑتے تھے، 2 مکے میں ان کو مارتا تو 2 یہ مجھے مارتے تھے، مولانا عبدالرؤف صاحب مجھے، میں ان کو، اور ہماری وہ دادی جو تھی وہ ناراض ہوتی تھی پھر کہ لڑ رہے ہو۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے۔ وہ دادی مجھے بڑی یاد ہے، وہ ان کو جب فوت ہوئی تو ٹرک میں لے کر ہم یہاں آئے، وہ اللہ والی بھی یہاں سوئی بھی ہے۔ بہت سارے ہمارے خاندان کے، خاندان در خاندان کے 300 سال تک تو یہیں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے اور اس اجتماع کو قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔